السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، کچھ نادان ایسے لوگ ہیں جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کا انکار کر دیا کہ کربلا ہوئی نہیں اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہی نہیں۔ 1400 سال سے بات چل رہی ہے اور کربلا کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور ایک بندہ سر انکاری کر دیتا ہے یا کہتا ہے کہ کربلا کا راستہ ادھر سے جاتے ہی نہیں ہے، یا یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا وہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے عظمت کو بھول چکے ہیں؟ کیا وہ امام حسین کے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونے کو بھول چکے ہیں؟ کیا وہ مولا علی کے بیٹا ہونا بھول چکے ہیں؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہونا بھول چکے ہیں؟ کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ ہونا بھول چکے ہیں؟ آج ایسے لوگ جنہیں تو دفاع امام حسین کا کرنا چاہیے، امام حسین کو ہمارے دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بولنے سے حسین اچھا نہیں ہوگا، حسین پہلے ہی اچھا ہے۔ ہمارے بولنے سے، ان کی تعریفیں کرنے سے، ان کی آل رسول کی عظمتیں بیان کرنے سے، یعنی کہ ہمارے عظمتیں بیان کرنے سے کوئی بلندی میں بلندی آ جائے گی اور زیادہ عروج آ جائے گا، نہیں، ان کی عروج تو پہلے ہی ہے، بلندی پہلے ہی ہے۔ لیکن ہم تعریف کریں گے اہل بیت کی، آل رسول کی، آل محمد کی، تو ہماری شان اللہ بڑھا دے گا، ہماری عظمت اللہ بڑھا دے گا۔ ان کی شان کی وجہ سے ہمارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ ان کی شان بیان کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیارے بن جائیں گے۔ تو ایسے نادان لوگ جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، اسے بالکل بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کا کوئی کربلا میں ہاتھ نہیں ہے۔ کیا وہ بھول گئے کہ کربلا کے یزید نے تو مجبور کیا تھا امام حسین کو بیعت کرنے پر کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور امام حسین کیسے ناحق کے ہاتھ میں اپنا حق ہاتھ دے سکتے؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ یزید کے والد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، تو امام حسن نے بھی ہاتھ دے دیا، امام حسین نے بھی ہاتھ دے دیا۔ یزید غلط تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، فاسق تھا، ہم کافر تو نہیں بول سکتے، فاسق تھا، فاجر تھا۔ تو امام حسین متقی ہونے کے تھے، امام المتقین تھے، اور تقوی زہد ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا تھا، ایمان کی طاقت کے اندر بھری پڑی تھی، اللہ کے نبی کا خون ان کے اندر دوڑ رہا تھا، امام مولا علی کا خون دوڑ رہا تھا، اما فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا ان کے اندر۔ اتنا پاک خون ہونے کے باوجود وہ کیسے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ یزید کا فاسق فاجر ہونا ہم سے کوئی چھپا ڈھکا تو نہیں ہے۔ واقعہ حرہ کا واقعہ بھول گئے کہ یزید نے واقعہ حرہ کا واقعہ کرایا کربلا کے بعد، کہ اس نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے اور وہیں پہ گھوڑوں نے لید کری اور پخانہ کرا مسجد کے اندر ہی۔ کیا یہ ہم بھول چکے ہیں؟ یزید نے کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد کو شہید کرایا؟ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ یزید نے تین دن مدینہ منورہ کو حلال کر دیا تھا زنا کے لیے، غلط کام کے لیے؟ اس کی وجہ سے کتنی عورتیں حاملہ ہو گئی، تقریباً 1000 عورتیں بتایا جاتا ہے حاملہ ہو گئی، اس کے اس حلال کرنے کی وجہ سے۔ لوگوں جو اس کے تھے انہوں نے یہ کام کیا، ہم یزید کا فسق کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو آپ سب سے یہ التماس ہے، خدا را یزید کا دفاع نہ کرو۔ کوئی یزید کو امام بول رہا ہے، نعوذ باللہ میں، کوئی علامہ فرید رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، خدا کا خوف کرو بھائی، خدا کا خوف کرو۔ قیامت میں یزید نے تمہیں نہیں بچانا ہے، حسین کے نانا نے تمہیں بچانا ہے۔ قیامت میں یزید نے شفاعت نہیں کرنی ہے تمہاری، قیامت میں حسین کے نانا نے شفاعت کرنی ہے تمہاری اور ہماری۔ یزید جنت کے نوجوانوں کا سردار نہیں ہے، امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ امام حسن حسین کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ یزید تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ یزید جو ہے امام حسن حسین کے پیشاب کے برابر نہیں ہے۔ امام حسن حسین کا پاک پیشاب بھی سب سے زیادہ، امام حسن کا پیشاب بھی پاک ہے اور وہ آل رسول پاک ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش کرنی ہے، خدا را اہل بیت کی توہین نہ کرے۔ یزید کا دفاع کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امام حسین کی توہین کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو جو یزید کا دفاع کر رہا ہے وہ صرف یہاں پہ نہیں رکے گے، وہ آہستہ 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 پھر وہ کیا کرے گے؟ پھر انہیں صحابہ کرام کے اندر بھی یہ نظر آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہیں سے کہیں یہ رکتا نہیں ہے، جب انسان بھٹکتا ہے تو پھر کہیں رکتا نہیں ہے۔
تو آپ یزید کا دفاع، یزید کو آپ بھلے برا نہ کہے، آپ کا دل نہیں مانتا اب نہ برا کہے، لیکن اسے اچھا بھی مت کہے، آپ یزید کا دفاع نہ کرے، دفاع کرنا ہے تو امام حسین کا دفاع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین سے کتنا پیار کرا ہے کہ امام حسن پیدا ہوئے، مولا علی اٹھا کے لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، علی کیا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگجو، بہادر، کہ وہ تو خود اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے، نہیں علی اس کا نام حسن رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، مولا علی اٹھا کے لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے گھٹی دے دے۔ علی کیا نام رکھا؟ کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا، حرب، وہ پچھلا نام ہی، کہا نہیں 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 نہیں، اس کا نام حسین رکھو، حسین رکھو۔ پھر کہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن حسین نام میں نے نہیں رکھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، جنت سے ان کے نام ہیں، جن کا نام جنت سے آئے، جن کے لیے جوڑے جنت سے اتارے جائے، ازدا سانپ بھی حسن حسین کو نقصان نہ پہنچائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حسن حسین بن جائے، اللہ کے نبی کے کندھے پہ حسن حسین سوار ہو جائے، جن کے بوسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہو، گالوں کو چوما ہو، ہونٹوں کو چوما ہو، آنکھوں کو چوما ہو، ماتھے کو چوما ہو، ہاتھوں کو چوما ہو، پاؤں کو چوما ہو، سینے کو چوما ہو، سینے سے لگایا ہو، ان کے ہونٹوں میں اپنا لعا مبارک دیا ہو، کتنی عالی شان ہوگی امام حسن اور حسین کی کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ میرے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو بلندیاں پہلے ہی مل گئی ہے، ان کو عبادت کرنے کی وجہ سے بلندیاں نہیں ملی، انہیں عبادت کرنے کی وجہ سے بلندیاں نہیں ملی، انہیں عبادت کرنے کی وجہ سے عروج نہیں ملا، انہیں بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی کی گود میں آئے، ان کو جب ہی کہہ دیا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، میری حسن حسین دنیا کی بہار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب میرا دل چاہتا ہے میں خوشبو سونگوں، خوشبو سونگوں، میں حسن کو سونگتا ہوں پھر حسین کو سونگتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو خود سراپا خوشبودار تھے کہ صحابہ کرام کے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس گلی سے گزرے تو اس گلی میں جایا کرتے، جس گلی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے وہ گلی خوشبودار ہوا کرتی تھی، وہاں خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی تو خود سراپا خوشبو تھے، اللہ کے نبی تو خود پاکیزہ تھے، وہ انہوں نے حسن حسین کو بتایا کہ میرے دل کرتا ہے میں حسن حسین کو چوموں اور ان کی خوشبو محسوس کروں تو میں حسن حسین کو لیتا ہوں اور ان کی خوشبو میں ان کو سونگھتا ہوں۔ اتنی بڑی شان پا کر، اتنا رتبہ پا کر، وہ یزید لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ آج ہم یزید کا دفاع کر رہے ہیں، کان کھول کے میری بات سن لے، سمجھ جائے، آج جو لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اتنا بھٹکے گے کہ شمر کا دفاع بھی کرنے لگ جائے گے، پھر اتنا بھٹکے گے کہ عبید اللہ بن زیاد کا دفاع بھی کرنے لگ جائے گے، پھر اور بھٹکے گے خولا بن یزید کا دفاع کرنے لگ جائے گے، جو کربلا میں ناحق تھے جنہوں نے امام حسین کا خون بہایا ان سب کا دفاع کرنے لگ جائے گے۔ تو یاد رکھو قیامت کے دن جب عبید اللہ بن زیاد کی پکڑ ہوگی، شمل لائن کی پکڑ ہوگی اور عمر بن سعد کی پکڑ ہوگی، خولا بن یزید کی پکڑ ہوگی، تو یاد رکھو قیامت میں ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں، وہ روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا رہے ہیں، اور دکھ پہنچانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کامیاب تو حسین تھے، کامیاب تو حسن تھے، اور تھے اور ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ یزید ناکام تھا، شمر ناکام تھا، عمر بن سعد ناکام تھا، جتنوں نے آل رسول کا خون بہایا کربلا کے اندر وہ سب ناکام تھے۔ اللہ نے کربلا کا واقعہ ایسے کر دیا جیسے آج ہی پیش آیا ہو، حالانکہ کتنے وقت ہو گیا، کتنا 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے۔ یزید کتنے سال حکومت کر سکا؟ 3 سال، 3 سال، 64 ہجری 65 ہجری میں انتقال کر گیا، کیا انہیں حکومت کری؟ کیا حکومت کری؟ کوئی حکومت نہیں کری، مر گیا تھوڑی سی حکومت کر کے لیے۔ اگر یزید کا بیٹا معاویہ، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کے بیٹے نے صرف 40 دن حکومت کری، 40 دن، اور کہا میں ایسی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں، لاد مارتا ہوں جس پر میرے باپ یزید نے آل رسول کا خون بہایا ہو۔ یزید کے بیٹے کو بھی پتا تھا معاویہ کو کہ میرا باپ غلط تھا، ناحق تھا، تو وہ اسی کے بیٹے سے ہی حاصل کر لے کہ اس کا باپ یزید جو تھا غلط تھا، یزید معاویہ رضی اللہ عنہ باپ ہے، بیٹا صحیح ہے، معاویہ وہ بھی صحیح ہے، تو یزید غلط تھا، تو بھائی ہم یزید کا دفاع نہ کریں، یزید کا ساتھ نہ دے،
ہم آل محمد کا ساتھ دیں گے، کہ ہماری زبان کٹ جائے، کہ ہماری نسلیں قربان ہو جائے، ہم آل محمد کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حسن حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی کے اعمال نہیں ہے، ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی، ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، ہمارا قرآن پڑھنے کی تلاوت ہمیں پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، لیکن بھائی ہم حسن حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کیسے چھوڑ دے؟ اللہ کے نبی نے ان کو نہیں چھوڑا، کیسے چھوڑ دے؟ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، ان کتنے زیادہ فضائل آئے ہیں، ہم کیسے ان کو چھوڑ دے؟ ان کو چھوڑنے والا تو بد نصیب ہے، ان کو چھوڑنے والا تو رسوا ہے۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے، ہم امام حسین کا دفاع کریں گے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہماری جان میں جان ہے، ہم ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے، جتنا ہم سو سکا، جتنا ہمارے پاس علم ہے۔ علم دینا اللہ کا کام ہے، اللہ دے گی، اللہ پاک ہمیں امام حسن حسین کے صدقے میں علم کا سمندر بنا دے، اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث ہم پہ کھول دے، اللہ ہم پہ حقیقت کھول دے۔ لیکن خدا را بھائی یزید کا دفاع نہ کرے، یزید کا دفاع نہ کرے۔ اگر آپ اس کی یزید کو برا نہیں بول سکتے تو یزید کی تعریف بھی نہ کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ میں سے، یزید بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، امیر المومنین۔ تو اس بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 20 کوڑے لگوائے اس آدمی کو۔ کیسے کوڑے لگاؤ 20؟ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، نہیں امیر المومنین کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی اتنے بڑے بڑی باتیں ہم کیسے، اللہ معاف کرے۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں، یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا اس پر اللہ کے قرآن نے لعنت کری ہو تو ہم اس پہ لعنت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے، ہم آل محمد کا دفاع کریں گے، ہم امام حسین کا دفاع کریں گے، کہ ہمارا جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے اور ان کی اولاد کی وجہ سے دیا ہے، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔